کہ منہ کالا ہو تو کوئی نہیں، دل کالا نہیں ہونا چاہیے۔ ابو لہب کا کیا معنی ہے؟ شعلے کی طرح چمکتا ہوا چہرہ رکھنے والا، اس کو اسی لیے ابو لہب کہتے ہیں، اس کا چہرہ ایسا چمکدار تھا تو اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ تو چہرہ اس کا بڑا چمکدار تھا، دل کالا تھا، جہنم کا ایندھن بن گیا، قرآن نے پھٹکار ڈالی۔ اور ایک وہ بھی تھا جس کا دل صاف تھا لیکن بلال کا رنگ کالا تھا، اس کا اندر چٹا تھا باہر کالا تھا، اللہ اکبر، لیکن وہ تھا کرموں والا، وہ تھا رحمتوں والا اور حضور علیہ السلام کا متوالا۔ تو بات باطن کی ہے، بات ظاہر کی نہیں ہے۔ ہم اندر صفائی کی توجہ نہیں دیتے، باہر کی صفائی کی توجہ دیتے ہیں۔ پہلے اندر صاف کر لیں، اندر صاف ہو گیا تو پھر باہر بھی صاف کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہیں بتانا نہ پڑے، کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز حیات، تمہارا طرز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ میں تو کبھی کہتا ہوں کہ یار آج مجھے لوگ مصطفی کہہ کے پکارتے ہیں، اور آپ میں سے بھی بہت سارے جو اس نسبت سے اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہیں، بلکہ ہم سب مصطفی ہیں، تو ہمیں مصطفی کہہ کے جب پکارا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اے کاش کہ حشر کے دن بھی ہمیں مصطفی کہہ کے پکار لیا گیا تو سارے مصائب اور ساری تکلیفیں حل ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو بدلنا تو پڑے گا، اس انداز سے حقیقی معنی میں مصطفی بننا پڑے گا کہ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو میرے حضور کا ہے۔ لیکن ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الشاب الطائب حبیب اللہ، سن لو جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن تاروں بھری شب تھی اور حضور علیہ السلام میرے کاشانہ رحمت میں تھے، تو ایسے تاروں پہ نظر پڑی تو میں نے حضور سے سوال کیا، میں نے حضور تاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ حضور نے برجستہ کہا ہاں عمر کی۔ کان یہ سننا چاہ رہے تھے کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا، لیکن حضور نے کہا عمر کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سی ہو گئی۔ خاموش اس لیے ہوئی کہ توقع کے مطابق جواب نہیں تھا، آرزو کچھ اور تھی، جواب کچھ اور ملا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور میری تو آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا۔ کہا عمر کی، عمر بھر کی نیکیاں تیرے باپ کی ایک شب کی نیکی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بالی ہوتا، کاش میں ابو بکر کے سینے کا بالی ہوتا۔ اور میں اور آپ تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمیں اللہ نے محمد عربی کا غلام بنایا ہے، حضور کا امتی بنایا ہے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرا مقدر ہے، یہ آپ کا مقدر ہے، جس کے لیے نبی آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، لوگ راہیں تکتے رہے، منتظر رہے، صدیوں انتظار کرتے رہے، لیکن ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا۔ آنکھ کھولی، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے اذان دیتے ہوئے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی، تو جتنا بھی شکر ادا کرے تھوڑا۔ مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان سے اٹھاتا ہے، اس کی قسمت میں اس کے رب نے جو لکھا ہے وہ اٹھاتا آپ کے دسترخوان سے۔ کبھی منہ نہ بسورنا کہ مہمان آ گئے، وہ تمہارا نہیں کھانے آیا، اپنا کھانے آیا ہے۔ صرف دسترخوان تمہارا ہے، نمبر تمہیں مل رہے ہیں، پاس تم ہو رہے ہو، ثواب تمہیں مل رہا ہے، اجر تمہیں مل رہا ہے، داد تمہیں مل رہی ہے، تحسین تمہیں حاصل ہو رہی ہے، لیکن کھا وہ اپنی قسمت کا رہا ہے۔ تو مہمان کو کھانا کھلاؤ، یہ خوش بخت لوگوں کا مقصود۔ میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ جو عالی نسب سوسائٹی میں واقع ہے۔ سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ جو ساحل کنارے ہے، جس کے لان کشادہ ہیں، جس کے کمرے کھلے کھلے ہیں، جو کسی پرفضا مقام پر ہے۔ سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو۔ دو چیزیں فرمائی، جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی تکریم بھی ہوتی، چاہے وہ 2 مرلے کا کٹیا کیوں نہ ہو،
تو وہ ایک ایسا نورانی گھر ہے کہ آسمان سے فرشتے بھی جھک جھک کے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم دیوانے لوگ ہو۔ حضور صدیاں قبل ایک رات میں تشریف لائے، مانا اس رات میں برکتیں آئیں، اس رات میں نور اترا، انوار چھلک رہے تھے، ماحول میں عطر پھیل گیا، مان لیا، لیکن تم ہر سال اسی رات کو جشن کی صورت میں مناتے ہو، حضور ہر سال تو نہیں آتے۔ تو میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں، قرآن کے دامن میں موجود ہے کہ صدیوں قبل ایک رات کے دامن میں قرآن اترا تھا، لیکن سال کے بعد جب وہ رات پلٹ کے آتی ہے طلوع فجر تک رحمتیں اترتی ہیں۔ قرآن تو ہر سال نہیں اترتا، لیکن رحمتیں ہر سال اترتی ہیں۔ حضور ہر سال نہیں آتے، لیکن رحمتوں کو اترنے کی عادت تو ہو گئی ہے نا۔ تو جب وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ لمحے آتے ہیں تو چھم چھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کاروبار میں برکت نہیں، میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ، 3 رکوع ہیں، برکت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے، بس وہ ہم گلے میں رکھ لیں، بٹوے میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں اور ہمارا کام ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے، ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے اور برکت ہو جائے۔ ایسے برکت تو نہیں آتی۔ اس لیے چھوڑو ان کی جان، آؤ قرآن مجید پہ آؤ، آؤ سجدوں پہ آؤ، آؤ دعاؤں پہ آؤ۔ سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں، حل میں مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا، جس نے اپنی بیوی کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو، وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت کمزور، راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول تھا، اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں، یہ اسلام لانے کی پہلے کی کہانی ہے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں، تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ۔ تو عمر کوڑا پکڑ لیتے، اسے مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا، لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر گلے کے اندر ڈال کر کے کوڑا اور اس کی رسی کو پل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بڑا مارا، آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دل بے تاب ہے، اور کہتے ہیں آؤ بھئی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں۔ زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے۔ زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی، اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو، تو شیطان بھی آ رہا ہو، عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی، وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی، اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا۔
لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نرم تھے، اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی، صرف فاسقوں فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم ہوں۔ سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی، صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا۔ ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا۔